اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. آپ صحیح ادب کے ساتھ پانی کا ایک گلاس پی لیں تو اللہ جنت کو آپ پر واجب کر دیتا ہے. اتنا سادہ رکھا اللہ نے عمل. مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کا کوئی گلاس پی اس پہ جنت واجب ہو جائے؟ صادق آل محمد کا کلام ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پانی کو 3 حصوں میں 3 گھونٹ کر کے پیو اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہو تو یہاں تمہارا پانی ختم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر جنت کو واجب کر دے گا. اتنا سادہ رکھا اللہ نے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو عمل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسانوں کی سطح پر بہت ہی سادہ رکھا ہے. حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے اپنے ایک صحابی کے سپرد کیا کہ آپ اسے قرآن سکھلائیے. چند ہی آیتیں اس نے سیکھی تھیں کہ وہ واپس جانے لگا. نبی نے کہا یا رسول اللہ اسے اتنا ذوق و شوق نہیں تھا کہ یہ قرآن کا زیادہ علم حاصل کرے. تو حضور نے کہا یہ آیا تھا تو نابلد تھا، لا علت رجع فقیہا، اب یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے. تب اس ایک آیت اس نے سیکھی تھی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خیر کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، شر کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. یہ بالمعنی ترجمہ ہے. دقیق ترجمہ یہ یرا، خود اس خیر کو دیکھے گا، خود اس شر کو دیکھے گا. آپ نے خیر کیا ہے، آپ اپنی نسلوں میں اس خیر کو دیکھیں گے. اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ شر کیا ہے، خود اس زندگی میں دیکھیں گے یا نسلوں میں دیکھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا اثر ظاہر نہ کرے، شر کا اثر ظاہر نہ کرے. واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو ایک آیت سیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے وجود کا حصہ بن گئی وہ آیت، حضور نے کہا یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے. تو عمل کا معاملہ اس طرح سے بظاہر بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل آپ کو معرفت کے اور معنویات کے بہت سارے زینوں کو طے کروا دیتا ہے. پانی کی جو ہم نے مثال دی، سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ میں امام کی خدمت میں تھا. میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں تاکہ مرحومین کے لیے سال ثواب بھی ہو سکے اور ہمارے درجات بھی بلند ہو سکے، ہماری معنویات میں اضافہ ہو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام نے پانی طلب فرمایا. جب پانی امام کے پاس آیا تو امام نے پانی کو دیکھ کر امام کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور گریہ گلوگیر ہوا. اور امام نے میری جانب دیکھا اور کہا یا داؤد لعن اللہ قاتل الحسین، اے داؤد سیرفی اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے. اور مجھ سے یہ فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی پانی پیے اور وہ حسین کی وذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. چاہے آپ اپنی ہی زبان میں اس عمل کو انجام دیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی کو یاد رکھیں. امام کا کلام نہ ہوتا تو میری کیا مجال تھی کہ میں پڑھ سکوں. امام نے فرمایا کہ اے داؤد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پینے والے کو 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے. 1,00,000 نیکیاں. حدیثیں ختم نہیں ہوتی. 1,00,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1,00,000 درجات کو بلند کرتا ہے. عجب حدیث ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب اگر کسی کے ذہن میں تصور ہو کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب تو امام ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں پانی پینے پر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے پر فقط اتنا اجر رکھا ہوا ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. یا تو کمپلیٹ سبمیشن ہے، یا تو جو امام نے کہہ دیا اس کو آپ نے قبول کر لینا، پھر تسلیم کر لینا ہے.